اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو قد چھوٹا رہنے کی شکایت نہیں رہے گی۔ عموماً آج کل کے دور میں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے دوست احباب ہیں کہ جن کی طرف سے ہمیں کومنٹس موصول ہوئے ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا قد جو ہے ہماری عمر کے لحاظ سے بڑھ نہیں رہا ہے، یعنی ہماری عمر تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہمارا قد چھوٹا کا چھوٹا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سے جو ہے ڈاکٹری علاج وغیرہ کرا چکے ہیں لیکن ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ پاک ہم پر خصوصی فضل اور کرم کرے اور ہمارا جو قد نہیں بڑھ رہا اس میں ہماری مدد فرمائیں، اور تاکہ ہمارا قد بھی ہماری عمر کے لحاظ سے بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں آج میں بہت ہی مجرب قرآنی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو صبح و شام آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پانی جسم کے اندر جاتا رہے گا انشاءاللہ اس طرح سے قد ہمارا جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ ہے کہ انسان جب لیٹتا ہے تو اس کا قد جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ خاص طور پر ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ اپنے چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور عموماً ایسا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ پاک نے اس انسان کو بھی بنایا ہے کہ جس کا قد چھوٹا ہے، لیکن آج کل ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ذرا سا کسی میں اگر ہم نے کوئی کمی دیکھ لی ہے تو بجائے ہم اس سے عبرت پکڑنے کے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے، ہم اس پر جو ہے اس کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے میں ہم لگے رہتے ہیں، یعنی اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کی کسی کمی کو لے کر اس کو تنگ کرنا، یہ آج کل ہمارا معمول بن چکا ہے۔ لیکن اللہ جو ہے، اللہ کے نزدیک نہ تو کسی انسان کو ایسا بنانے میں نہ اللہ کو ٹائم لگتا ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کو ایسا پسند ہے کہ ہم خود سے کسی دوسرے انسان کو حقیر جانیں۔ یہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ہر انسان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جو بھی ہوتا ہے، اگر کسی انسان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے یا ہمیں اللہ پاک نے پورا بنایا ہے تو ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کوئی اتنے خاص نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پورا بنایا ہے۔ اگر کسی انسان کا قد چھوٹا ہے یا کسی کا جو ہے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، تو اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر ہمیں اللہ پاک نے پورا عطا کیا ہے تو ہم بھی کوئی اتنے بڑے بزرگ نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس طرح سے عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نے عطا کیا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور اگر اللہ پاک چھیننا چاہیں تو اللہ پاک کے ہاں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں ہے، وہ اگر چھیننا چاہیں تو وہ ایک پل میں ہم سے ہماری ہر قسم کی صلاحیت کو چھین سکتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی اپنے سے کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو آپ سے زیادہ محتاج ہے، یعنی کوئی بیمار ہے، کسی بیماری میں ہے، یا اس کو کسی قسم کی کوئی معذوری ہے، تو اس پر ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بیماری میں مبتلا نہیں کیا، اور دوسرا اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک تو ہمیں اس بیماری سے دور رکھ۔ یعنی کسی کو اگر کوئی معذوری ہے یا کوئی بیماری ہے اور ہمیں وہ نہیں ہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بیماری سے دور رکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک سے یہ بھی دعا کریں کہ ہمیں مرتے دم تک اس بیماری، اس پریشانی سے اللہ پاک دور فرمائے۔ تو بہت ہی مجرب قرآن وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کا قد جو ہے وہ دنوں میں آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اگر کسی شخص کا قد عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو اور وہ مطلب طرح طرح کے علاج وغیرہ کرا چکے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ صبح و شام اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا درود شریف پڑھیں، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد درمیان میں آپ نے سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے صبح و شام کرنا ہے، اور کرنا اس طرح سے ہے کہ اول آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ یوسف کی پہلی 3 آیات پڑھ کر آخر میں پھر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے پانی جسم کے اندر جاتا رہے گا آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں آپ کو اپنے قد میں فرق محسوس ہوگا۔ تو وہ سورہ یوسف کی آیات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ پہلی 3 آیات ایک مرتبہ پڑھ کر پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو پانی پر دم کر کے صبح آپ نے کرنا ہے، یہ اس کو پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ پانی جو ہے کسی بوتل وغیرہ میں رکھ لیں اور صبح سے شام تک اس پانی کو پئیں، اور پھر اسی طرح شام کو عمل کر کے وہ پانی کسی بوتل میں رکھ دیں تو شام سے صبح تک وہی پانی پئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا قد جو ہے وہ دنوں میں آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ معاشرتی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔